میرے ابو خیر اس دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے، کفر کی حالت میں. میرے ابو میرے لیے جو الفاظ کہا کرتے تھے میرے لیے وہ سعادت کی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے، یہ آپ کے تہواروں میں نہیں آئے گا. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے، جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے، جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے. تو ہم تک اسلام کی انہوں نے پہنچانا تھا. میں سوچتا جو میں یہ والی ایفرٹ کر رہا ہوں، اگر نیت خالص نہ ہوئی تو میں تو نہ دنیا میں اللہ اکبر عیاشی کر رہا ہوں، جو اس کو میں عیاشی کہتے ہیں، نہ آخرت میں کچھ بچے گا. تو یہ بڑی ایک نا، یہ میں بڑا ان دنوں میں عجیب سا اسٹیٹ میں تھا. تو میں نے شیخ سے پوچھا آپ نے کہ شیخ کیسے اپنے آپ کو سمجھائے، کیسے سکون آئے کہ اللہ قبول کر رہا ہے. آپ یقین جانے میں ایکسپیکٹ کرتا کہ شیخ مجھے کچھ تسلی دیں گے. شیخ خود رونے شروع ہو گئے. اللہ شیخ کہتے ہیں بیٹا ہے تو موت کے ٹائم پتہ چلے گا. خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ آپ نے کہا نا 22 سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے، تو خدا کا کیا تصور تھا؟ عبدالوارث بھائی، آج آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے دیکھنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا جرنی بیسیکلی کیا تھا. میں کچھ ڈائریکٹ سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے، آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں؟ سچی بات ہے کہ کرسچینٹی میں جتنا وقت بھی گزرا وہ اس میں ایک ایفرٹ شامل حال رہی پوری زندگی. یعنی 22 سال میں نے کمپیریٹیو یعنی بالکل نیوٹرل ہو گیا، کمپیریٹیو میں چلا گیا، لیکن 22 سال تک میں ہمیشہ ایک اچھا مسیحی بننے کی جدوجہد میں رہا اور ایک اچھا مسیحی بن کے میں نے زندگی بسر کی. مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے. دیر واز 5 ممبر ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا، جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا. اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے غور و فکر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. ورقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے. تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن. وہ کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دی، اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت. انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا، ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے، اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے. اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھیں، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. سنڈے اسکول ہوتا ہے آپ کا اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس سنڈے اسکول میں ہمیں یہ ساری چیزیں، اب آپ تصور کیجئے کہ یعنی اپنا دین نہیں پڑھایا جاتا جی تھا جی 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 اسلام ہمیں، کے بارے. اور اس کی 2 وجوہات تھیں جو ہمیں اسلام کے اگینسٹ پڑھایا جاتا تھا، یا اینٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی، اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کبھی جو ہے وہ یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرو ریلیجن ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں اور اس سے اگر بدظن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. تو آپ سوچئے کہ ایک بچپن میں ہم اپنی چائلڈ ہوڈ سے یہ بات سنتے آئے اور ٹین ایج تک پہنچے، تو وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا اس کے ذہن میں ایک کھچڑی پکی ہوگی، ایک کیا کانسیپٹ ہوگا. اس کے اوپر پاکستانی اسکول کی بات جی کر رہے جی ہیں جی پاکستانی. جی اچھا جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا، میں سمجھتا ہوں آج آپ کے توسط سے میں اپنے جو ہے وہ آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جلتی کے اوپر تیل کس نے ڈالا؟ ہم مسلمانوں نے خود.
مثلاً اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ ایک خود ساختہ ہے، ان کی کتاب جو ہے وہ خود لکھی گئی ہے، ان کے عقائد و نظریات اور ان کی تعلیمات اور جو ان کے معاملات ہیں یہ سارا ایسے ہے اور زور زبردستی کا دین ہے، تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس کی ایگزامپلس کیا دیں؟ ہم نے دیکھا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل پیچھے ہماری رہائش تھی، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈول کی تھاپ پہ نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں دھمالے ڈال رہی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دس از دا اسلام، اور ہم نے سوچا کہ ایک غریب کی بیٹی تو جو ہے وہ صاف پانی سے بھی محروم ہے، لیکن درباروں کو اور مزاروں کو جو ہے وہ گلاب عرق کے ساتھ جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دس از دا اسلام. ایک غریب کی بچی کے اوپر جو ہے وہ سر کے اوپر چادر نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، لیکن مخمل کی چادریں مزارات کے اوپر چڑھائی جا رہی ہیں. جتنا ننگا گندا اور برہنہ قسم کا شخص ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور ان کے سامنے برقعے والی اور جو ہے وہ مسلم خواتین جب دو زانوں ہو کے اور ان کا گندا مندہ کھانا بطور تبرک جو ہے وہ حاصل کرنا ان کے لیے سعادت ہوتی تھی، تو ہم کہتے تھے کہ یار از دس دا اسلام؟ تو ہم نے اصل میں جب یہ سارے مناظر دیکھے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یار یہ اسلام تو واقعی جو ہے نا یہ بھی کوئی دین ہو سکتا ہے، اور جتنا ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے شاید کم بتایا ہے. تو اصل اور ہوا کیا، جہاں جن لوگوں نے اسلام بتانا تھا، جن لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچانا تھا، یعنی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھاتے، وہ تو خود جو ہے وہ اپنا قرآن سے دور ہو گئے. جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے. جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے. جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے. تو ہم تک اسلام کنہوں نے پہنچانا تھا؟ آپ دیکھیے کہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا، صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ. ہمیں ایسی جو ہے وہ کلاسز جو اسلامیات پڑھاتی تھیں اور بعد میں وہ میوزک کلاس بھی ہمیں پڑھاتی تھی. تو واٹ از دس یار؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں ایک بوندا جو ہے وہ کانسیپٹ و تصور نہ ہوتا تو علی شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی ان نگاہوں سے اپنی نیکڈ آئی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کیا. اور اگر میں اس سوسائٹی پہ رہتا، اپنے معاشرے پہ رہتا، تو واللہ میں تو آج تک اس کفر کی دلدل میں ہوتا. تو قرآن میں نے توہا مجھے یاد پڑتا ہے کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان فتنہ نہ بن جائیں کافروں کے لیے. آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی دیٹ، کہ جب ہم اپنی پریکٹسز ہماری ایسی ہوں، مثال کے طور پہ آپ جو چرچ میں پڑھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کا جو انٹروڈکشن لے رہے ہیں، آپ اس کی ایگزامپل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، معاشرہ اس کو سیکنڈ کر رہا ہے. معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے بیسیکلی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف آل آف دس فلڈ آف گمراہی، آپ کا بائی اینی چانس، جس کو میں چانس کہہ رہا ہوں اصل میں چانس تو نہیں ہے، اس میں سے نکل کر مطالعہ کرنا اور دین کی طرف آنا، یہ میرے اللہ کا فضل ہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت اور you بڑا can't believe کرسچن about- پاکستان میں آتا ہے، کرسچن پاکستان میں آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسی قوم کی آپ نے ایتھیکل مورل ویلیوز اخلاق دیکھتے ہیں تو آپ ان کا ڈرائیونگ سٹائل دیکھ لیں. وہ جب پاکستان میں آتا ہے اور گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھتا ہے، کہے گا یار جو ہم نے سنا تھا نا وہ بات ٹھیک ہے. کوئی شخص کسی شادی پہ چلا جائے اور کہ مسلمانوں کے ہاں تو وہ سیکنڈ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں. وہ پردے دار خواتین اور ماڈسٹ لوگ ہیں، اور سارا جب وہ دیکھتا ہے فری مکسنگ ہے، ناچ گانا ہے، اور کیسے ویڈیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے، وہی جو ویسٹ میں وہ دیکھ کے آتے ہیں دیکھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار وہ پھر واقعی میں ان کا نا جو ٹرسٹ ہے نا اپنی ٹیچنگز پہ وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی میں وہ مجھے کہتا ہے، ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں نا کہ اسلام از دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ وی مسلمز آر دا ورسٹ سیلرز. ہمیں اسلام کو پریزنٹ ہی کرنا کبھی نہیں آیا. تو آپ کو کس چیز نے ٹریگر کیا کہ آپ پڑھیں، یعنی اتنا ایک عجیب سا دین جو کہ آپ کے ذہن میں پیش کیا گیا؟ اور سارا بلکہ تھوڑا سا نا مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ آپ نے کہا نا 22 سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے، تو خدا کا کیا تصور تھا؟ ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ جیزس از دا گاڈ. یعنی 22 سال تک میں نے امیجن کیا تھا خدا کو کہ خدا کیسا ہوتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں جو ایک اس کی امیجنیشن تھی وہ یہ تھی کہ خدا پیدا بھی ہوتا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے لائک ختنہ وغیرہ، اور جو ہے خدا کو بھوک بھی لگتی ہے، خدا جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے، خدا کو گالیاں اور تماچے بھی مارے جاتے ہیں، اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، اس کو صلیب کے اوپر بھی جو ہے وہ کروسیفائڈ کر دیا جاتا ہے.
تو ہم نے تو یہ امیجن کیا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بیٹا ایکچولی جیزس از دا گاڈ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے بچپن میں ان کو پڑھا بھی, امیجنائز بھی کیا, ان کی موویز بھی ہم نے دیکھی, تو ہمارے ذہنوں میں تو خدا کا کانسیپٹ بہت کلیئر تھا کہ جیزس از دا گاڈ. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعور کی نگاہ کھولی اور شعوری طور پہ میں نے کہا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ, اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس طرح آپ یقین کیجئے کہ جس طرح ہمارا کلمہ ہے اسلام کا, بالکل ایسے ہی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ, اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اب تصور کیجیے, اب میں نے کہا کہ اگر جیزس گاڈ ہے تو جیزس کس گاڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم ویئر آر یو گوئنگ, کیا کرنے جا رہے ہو, یہ کیا بکواس ہے کہ کبھی تم جو ہے وہ گیتا اٹھا لاتے ہو, کبھی رامائن اٹھا لاتے ہو, کبھی بدھائزم کو اٹھا لاتے ہو, کبھی سکھ ازم کی کتابیں اٹھا لاتے ہو, اور اب تم قرآن مجید اٹھا کے لے آئے ہو. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ جیزس از دا گاڈ, ہاؤ اٹس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ جب ان کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل, تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی, یہ عبرانی کے الفاظ ہیں, ایلی ایلی لما شبقتنی, اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. تب مجھے فرسٹ ٹائم ریئلائز ہوا تھا کہ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور ہستی ہے, کوئی اور ذات ہے کہ جس کو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی پکار رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہے, لیکن مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ وہ سجدے میں گرتا ہے اور خداوند سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ اے خدا اگر مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے. تو مجھے تب ریئلائز ہوا کہ نہیں, خدا کوئی اور ہے, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو بائبل جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ جاتی ہے, وہ 3 دن قبر میں رہتے ہیں اور 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں. تب مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں ہے, وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا بھی اور زندہ بھی کیا اکارڈنگ ٹو بائبل. لیکن بعد میں تو اسلام نے تو پھر کھول کھول کے جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ الحمدللہ یہ ایک بالکل اسٹوپڈ کانسیپٹ ہے کہ جو عیسائیوں نے ہمیں دیا, اور ہم 22 سال تک ایک عجیب اپنے ذہن میں ایک تصور خدا کا بٹھا کے یہ جو رکھے. تصور لے کے آپ اور سارے لوگ بیٹھے رہے اور ابھی بھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ آؤٹ آف سنسیئرٹی ہیں کہ وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے عقل کے کم ہونے کی وجہ سے, یا کسی قسم کی انا کا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بلائنڈ فیتھ ہے, بلائنڈ یہ بلائنڈ فیتھ ہے. واللہ ہے میں کئی ایسے لوگوں کو, بیکوز جب بھی آپ قرآن کو کھولیں تو قرآن بڑی حکمت اور دانائی سے بات کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, دیکھو حکمت اور دانائی کی طرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ایسی بات کرنا. والموعظۃ الحسنہ, موعظہ ایک ایسی بات کو کہتے ہیں کہ جو دل کو نرم کر دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو میں نے جتنے لوگوں کو بھی علی بھائی اسلام کی طرف بلایا, اللہ کا تعارف کروایا, اور ان سے میں نے پوچھا کہ کیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ اچھا سچا پکا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہوں, مسیحیوں کو کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مسیح کو ویسے نہیں مانتے یا اس کی ویسی نہیں مانتے جیسے میں مانتا ہوں, کیونکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہم مان رہے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کا اکرام کرتے ہیں, ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہم ان کی جو ہے وہ عزت اور ناموس کے اوپر جو ہے وہ پہرا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز الحمدللہ ہم ہیں. اور ہم صرف مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں, اوور آل تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو الحمدللہ ہم اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. ابھی حال ہی میں کرسمس ہے, کرسمس کے اوپر بھی میں نے یہی کہا, کسی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ اس بات کو کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے کہ آج کی شام مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. ہم نے کہا کہ نہیں, اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر دن, ہر ہفتہ, ہر مہینہ, ہر سال, پوری زندگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہے.
ہمارا تو یعنی ہماری تو وہ عبادت ہے کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، جب ان کو فالو کیا جاتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے اچھا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوور ہوں، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تو الحمدللہ آج تک 2000 لوگوں کو اگر میں مسلمان کر سکا ہوں تو وہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ان کو لاجک سے بتایا، سمجھایا. اور جب تک یہ بلائنڈ فیتھ ہے نا، تب تک ہماری ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا کوئی یعنی سوال اس سے بڑا بلائنڈ فیتھ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ بیلیو کرتے ہو کوئی گاڈ ہے تو گاڈ کو تو کسی کے خیال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن عیسی علیہ السلام بچپن میں حضرت مریم نے خیال رکھا، اور گاڈ تو ہر چیز پہ یعنی کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. گاڈ کا بچپن ہو کیسے سکتا ہے؟ بچپن کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ تو ڈیپینڈنٹ. گاڈ کسی کی ورشپ نہیں کر سکتا. بالکل یعنی ایسا خدا کے امام راغب الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدا کی، اللہ کی تعریف یا رب میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے. تو جو خدا کسی کی عبادت، اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے. اور وہ کیسا ہے جسے غصہ آ رہا ہے، جس پہ تماچا مارا جا رہا ہے، یعنی اتنا ڈیپینڈنٹ گاڈ. کپڑے اتار لیے گئے ان للہ. اور ان کا یہ بلیف ہے کہ گاڈ واز سلیپڈ اینڈ گاڈ واز، ان کے کپڑے اتارے ان گئے. کے منہ کے اوپر تھوکا گیا، ان کو بلکہ یہ تماچے تو مارے ہم گئے. بلیو کرتے ہیں کہ کروسیفائی نہیں کیا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن وہ تو کرسچنز تو بلیو کرتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا اور ان کو قتل کیا گیا، اور پھر وہ قبر میں 3 دن رہے اور پھر لیکن تو ہاں یہاں جو پاکستانی کرسچنز ہیں، کیا ان کا وہ ٹرینٹی والا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ 3 خداؤں پہ کرتے ہیں؟ بالکل وہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث، یہ ایک فلسفہ ہے. اور بیکاز کہ میں جو ہے وہ مختلف انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتا ہوں کمپیریٹیو، تو لوگ پوچھتے ہیں سر آپ ہمیں ٹرینٹی کو کسی طرح سمجھا سکتے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا بیٹا میں اگر خود سمجھ گیا ہوتا تو میں اس کو چھوڑتا. یعنی آپ اسی کو چھوڑتے ہیں نا جس کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی، اور آپ اس سے جو ہے وہ، ایک ہے اور ایک 3 ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہاؤ، یعنی سبحان اللہ. یہ ایک میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم، ابھی کرسمس بھی آ رہی ہے. آپ کا کرسمس کے بارے میں کیا تصور تھا؟ کیا آپ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے؟ کیا یہی تصور تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جو کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا تصور تھا؟ اچھا، مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ وین آئی واز کرسچن، تو تب بھی ہمیں یہ بحث سننے کو ملتی تھی کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں، اکارڈنگ ٹو آرمینیا کلیسی 6 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں، اور ایک اور کلیسیا ہے وہ اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے. 3 اختلاف یہ، چونکہ دنیا میں سب سے بڑا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کیتھولک کا ہے، اور کیتھولک اس کو 25 دسمبر کو مناتا ہے، اس لیے یہ معروف ہے. شہزاد تحسین گل صاحب ہیں، کرسچن اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ پیگنزم ہے. یعنی یہ وہ ایک پیگنزم ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر آپ ان کی کتاب اٹھائیں، قاموس الکتاب، ان کی مذہبی یعنی کتاب ہے سہولت کے لیے، سپورٹیو، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ شروع میں سیچرنلیا ایک ڈے تھا جو جشن زحل کے نام سے منایا جاتا تھا، اور یہ ایک بدھ تھا. اور چونکہ روم میں جب کرسچن گئے دعوت و تبلیغ کے لیے، تو انہوں نے رومنز کو کرسچنائز کرنے کے چکر میں کرسچینٹی کو رومنائز کر دیا، اور ان کے کئی ایسے تہوار اڈاپٹ کر لیے. یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد کینن فیرر لائف آف کرائسٹ، وہ کہتے ہیں کہ مسیح آج جو 2022 میں ہم ہیں نا، دراصل یہ 2022 نہیں ہے، یہ 2016 ہے. 6 سال کی غلطی ہوئی ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ جس میں سال کی غلطی ہو رہی ہے، دن کا کس طرح. مائیکل ہارٹ دی 100، انہوں نے لکھا کہ 4 سال کی غلطی ہے. سب سے بڑی، اب میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں. ان کے اس سے پہلے پوپ فرانسس کو سے پہلے ایک پوپ بینیڈکٹ تھے. پوپ بینیڈکٹ نے ایک کتاب لکھی ہے جیزس آف دا نازرت، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی بکواس بند رکھو. جو لوگ یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہونا تو دور، ہمیں سال کا بھی نہیں پتا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ہم نے صرف آئیڈیا اور تخمینے لگائے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس سال کو جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت بھی صورتحال یہی تھی، لیکن چونکہ اس وقت اتنا جو ہے وہ شعور اور فہم نہیں تھا تو ہم سیلیبریٹ کرتے تھے، اور تصور یہی ہوتا تھا کہ آج ہمارا خدا پیدا ہوا تھا، آج خدا. اور ایک سوال عمومی جو ہے وہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ
میری کرسمس کہنے میں کیا حرج؟ بالکل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اسلام میں آئے ہیں تو ابھی آپ نے جو علم بھی حاصل کیا ماشاءاللہ، اب آپ کیا سمجھتے ہیں سنس یو ہیو سین بوتھ سائڈس ناؤ، ٹھیک ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلمان میری کرسمس کہتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کیا علی جانا؟ بھائی اس میں تو بہت واضح بات ہے، یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے میری کرسمس کا جو یہ کوئی کفریہ کلمات بنتے ہیں، گرامیٹکلی پوائنٹ آف ویو سے بالکل نہیں بنتے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت سکسیس ایونٹ کیا، اور میں آپ کو کیا کہوں گا کہ آپ نے اس سکسیس ایونٹ میں فلاں فلاں اسپیکر کو بلایا، انہوں نے یہ بات کی، یہ بات بہت اچھی تھی، اس پہ مبارک ہو. یا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پورے ایونٹ کی اوور آل آپ کو بہت جو ہے نا کانگریچولیشن، بہت مبارک ہو. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں آپ کو اس ایونٹ کی مبارکباد دے رہا ہوں. جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے، تب جا کے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے. اس میں آئمہ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو کسی کفریہ تہوار کے اوپر مبارکباد دیں تو بالکل آپ کسی کو ایسے ہی مبارکباد دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر کے یا وہ سور کو ذبح کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں. عمر فاروق رضی ایون اسے ورس کہ سور کو ذبح کرنا یا بدکاری کرنا تو چھوٹا گناہ ہے، شرک تو اس سے اوپر کا گناہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے واضح انداز میں فرما دیا، چونکہ آج یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، برانڈ بن چکا ہوا ہے، اس کے ساتھ کاروبار اور جو ہے وہ پیسہ اور انڈسٹریز جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئی ہیں. تو آج مسلمان اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں بالکل ہچکچا نہیں رہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا واضح قول، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو شام کے لوگوں کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہ دیکھو تم اپنے تہواروں کو کھلے عام نہیں مناؤ گے، اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ان کے تہواروں میں، ان دنوں میں، یعنی اس طرح کے تہواروں میں بالکل شرکت نہ کرنا، کیونکہ اس روز ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ سورہ کہف کی وہ آیات پڑھیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منہ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ ایسی بات منہ سے نکال رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور ان کے اوپر گر پڑے. یعنی ایسی، اور ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کرسمس سیلیبریٹ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہوتا ہی کیا ہے. اس میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، آپ نے ان کے خوشی میں، ان کے غم میں شرکت کرنی ہے نا. جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عادت و تیمارداری کرنے کے لیے چاہیے. جب یہ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو ان کی بچی کو گفٹ دیجیے اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے. کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اشک شوئی کیجیے. تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں آپ کیجئے. ٹرکوں کے اوپر یہ جب گرمی میں کوڑا اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، جائیے ان کا پسینہ پہنچیے، ان کو پانی پلائیے، ان کو کھانا کھلائیے. سڑکیں یہ جو ہے وہ خاک روب جو سڑکیں صاف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اپنے سینے کی ایمان کی ٹھنڈک اس تک پہنچائیے. یار بس یہی ایک کام بچا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، باقی کاموں میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کو گلا ہے. بینگ when I was Christian تو مجھے یہ شکایت تھی کہ یار یہ آگے پیچھے جو ہے وہ مسلمان بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی اور ہر جمعے ہم سنتے تھے کہ اسلام نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے یہ کر دیا، اور جو ہے وہ صحابہ کے واقعات سنائے جاتے تھے. لیکن ہم کہتے تھے کہ یار ہم تو اکثر جو ہے وہ ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا، تو یہ کون سے قصے کہانیاں ہمیں سناتے ہیں. تو آج وقت ہے، ایک میں آپ سے عرض کر دوں بھائی بات، کہ دنیا کی جتنی اچھی باتیں ہیں نا ان کا انسائکلوپیڈیا کمپائل ہو چکا ہوا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پہ عمل کر کے دکھایا جائے. اللہ کی قسم لوگ منتظر ہیں، آپ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی بیٹا آئے، کہاں سے کوئی بھائی آئے، کہاں سے کوئی بیٹی آئے جو اسلام کی دعوت لے، ان کو کفر کی دلدل اور ذلت اور رسوائیوں سے جو ہے وہ ان کو نکال سکے. وہ منتظر ہیں آپ کے. اللہ کی قسم یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری آخرت کی کامیابی اور کامرانی میں ہمارا بنیادی کردار اس میں اگر نہیں ہوگا، سچی بات ہے آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آخرت میں کسی جان نے، کسی مائیکل نے میرا گریبان پکڑ لیا نا تو میں اسے چھڑا نہیں سکتا. اور وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی ان کو آپ تو جنت کے پروانے دے رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا. اللہ جی یہ لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ تھا جو دنیا اور آخرت کی کامیاب اور کامرانی کی ضمانت دیتی تھی. اللہ جی پوچھئے
کہ انہوں نے اس کا پیغام ہم تک پہنچایا. خاتم النبیین تھے, رسول اللہ رحمۃ للعالمین تھے, ان کے اوصاف مستشرقین نے تو ہم تک پہنچائے. ان کے پاس سیرت کی کتابیں تھیں, انہوں نے تو کبھی ہمیں نہیں بتایا. اصل میں انہوں نے جتنے تو کبھی کام بھی نہیں آپ نے بتائے نا, یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ جو جتنے کام آپ نے بتائے, دیکھیں گھر میں درخت لگا لینا, ٹھیک ہے, اس پہ لائٹس لگانا, گفٹس کا اہتمام کرنا اور کھانے پکانا, ایک دوسرے کو بھیجنا, ٹھیک ہے, بچے بھی خوش ہیں اور پارٹی کلچر ہے. دس از کوائٹ این ایزی وے ٹو سیلیبریٹ اینڈ اسپریڈ ہیپینس. چونکہ آپ بتا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے. بٹ اسلام جس از میں ڈفرینٹ اینڈ ڈیفیکلٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث او کما قالا فرمایا کہ جنت تو تلواروں کے سائے تلے ہے. دس از ناٹ ایزی جاب. یہ تو اسلام تو ہمیشہ ڈیفیکلٹ رہا ہے. آپ اور ڈے دیکھیں نا, فرسٹ سے دیکھیں, جس شخص نے کبھی ریلیشن شپ مینٹین نہ کیا ہو تو وہ ایزیلی اپنی محبت شو کرنے کے لیے میری کرسمس ان کے اچھے ایونٹ پہ کہہ دے گا. لیکن جس شخص نے سارا سال ہیلپ کی ہو اور گھر پڑوسیوں کو, یعنی جو باہر کنٹریز میں رہ رہے ہیں یا ایون جو کرسچنز کے پاس رہ رہے ہیں, ان کو ان کے ساتھ ریلیشن شپ ایک بانڈ رکھا ہو, کھانا بھیجا ہو, ان کے خیالات رکھے ہوں, تو اگر وہ میری کرسمس نہ بھی کہے نا تو دے وڈ اسٹل بلیو کہ یار دس گائے لوز اس. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میرا خاندان جنہوں نے میرا بائیک آؤٹ کر دیا, بالکل انہوں نے کہا کہ جو عبد الوارث سے بھی ملے گا اس کا بھی بائیک آؤٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے اکارڈنگ ان سے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب میں نے اپنی خاندان میں سب سے پہلی ویلفیئر اپنے بائیک آؤٹ کے بعد اپنے خون کا عطیہ کیا تھا. جب میری پھوپھو جان کو اے نیگیٹو نہیں مل رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں. جب ان کو کہیں سے میسر نہیں آیا تب انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے تو ہمارا خون نا, تو انہوں نے وہاں سے دروازہ کھلا اور ہم نے علاج بھی کروائے, اپنی بچیوں کی ایجوکیشن کے اوپر بھی فوکس کیا, اور بہت دل کھول کے اللہ نے ویلفیئر خاندان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. 359 دن میں اپنی فیملی, اپنے خاندان, اپنے ریلیٹیوز, اپنے متعلقین کے ساتھ ملتا جلتا ہوں. ایک دن نہیں ملتا اور وہ کرسمس کا دن ہوتا ہے, اور ان کو میرے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی گلہ نہیں ہے. میرے ابو کو بھی پتا تھا. میرے ابو خیر اس دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے, کفر کی حالت میں. میرے ابو کو بھی میرے ابو کہتے تھے کہ آج کے دن وہ نہیں گائے گا. میرے ابو میرے لیے جو الفاظ کہا کرتے تھے میرے لیے وہ سعادت کی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے, یہ آپ کے تہواروں میں نہیں آئے گا. ہاں عام دنوں میں آپ جب صبح و شام دن رات جب بھی بلاؤ گے یہ آئے گا, یہ آج کے دن نہیں آئے گا. تو جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی ہماری ہی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ دقیانوس مسلمان ہے, یہ جو ہے وہ بہت, یہ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے, ان کو کسی کے دکھ درد کا. کہتا ہوں دکھ درد یہ نہیں ہے, یہ تو وہی جو علی بھائی نے کہا کہ یہ ایزی جاب ہے, اور سیلیبریٹ کرنا, کیک کھانا, چیمپئن اچھالنا, یہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے, لیکن وہ مشکل کام ہم سے وہ چائلڈ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے سارا سال بچے کو ٹائم نہ دیا ہو نا اور ریلیشن شپ مینٹین نہ کیا ہو تو بچہ کوئی ناجائز خواہش بھی کرے نا کہ ابو مجھے گاڑی چاہیے, تو آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ غلط خواہش بھی اس کی مان لیتے ہو کہ یار یہ کیا کہہ گا, اب ابا محبت نہیں کرتا مجھ سے, ٹھیک ہے. لیکن جس باپ نے اپنے بچے کو ٹائم دیا, اس کے ساتھ انویسٹ کیا اپنا ٹائم, اس سے کام آیا اور اس کے ساتھ ہوم ورک کروایا اور سارا, تو تب آپ کسی ناجائز خواہش کا انکار بھی کرو نا تو بچہ کہتا ہے ہاں شاید ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھ سے ہی لفظ می, یہ تو مجھے پتہ ہے اس کا. بٹ کرسچنز اگر ہم انہیں, جیسے میں بتاؤں آپ کو یہاں پہ یہ جو F6 میں پوری آبادی موجود ہے, ہمیں سے یعنی کتنے مسلمان, ان کے ساتھ پورا اسلام آباد آباد ہے. اسلام آباد میں کرسچنز رہ رہے ہیں بٹ شاید ہی کوئی کبھی ان کے پاس گیا ہو. یعنی یہ جو دین, یہ تڑپ ہے نا کہ کسی مسلمان, کسی کافر کو آگ سے کی طرف جا رہا ہے اس کو نکالنا. کوئی شخص اگر سامنے کھائی میں جا رہا ہو تو ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں, بلکہ شخص تو کیا کسی بلی کتا کوئی لٹک رہا ہو اور گرنے والا, ہم اس کو بچانے کے لیے کرین اور ہیلی کاپٹرز لے آتے ہیں. بٹ پوری کی پوری کمیونٹی اور پوری کی پوری دنیا آگ کی طرف جا رہی ہے اور وہ گرنے والی ہے, اور میں اور آپ آرام سے نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں اور بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں. سب سے بڑی ویلفیئر یہ ہے کہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کا سامان فراہم کیا جائے. اصل ویلفیئر یہ ہے. اس وقت طه بھائی انسانیت تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہے. ایک بچہ, بارش ہو رہی ہے اور وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آج ہم دعویٰ نہیں کریں گے. کہ بیٹا آج تو بارش ہے اور آج کیا فائدہ. وہ بچہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا, وہ کہتا کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ ریسٹ کیجئے بٹ آئی ول گو. 12 سال کا بچہ ایک اسٹریٹ پہ نکل جاتا ہے اور ایک دروازہ نظر آتا ہے اور اس میں وہ نوک کرتا ہے.
دروازہ نہیں کھلتا، وہ دوسری بار زور سے نوک کرتا ہے، وہ دروازہ نہیں کھلتا، تیسری بار وہ اس سے بھی زیادہ سے نوک کرتا ہے، اور ایک عورت باہر نکلتا ہے، وہ کہتی ہے کہ واٹس پرابلم ود یو. اس نے اس کا نام تھا سرات الی الجنہ، وہ ایک کتابچہ تھا، ایک عربی ود دا ٹرانسلیشن انگلش. وہ اس نے کتابچہ دیا اور کتابچہ دے کے وہ چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد ایک اگلے جمعے میں، ویری نیکسٹ جمعے میں، ایک آفٹر جمعہ وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں عورتیں مسجدوں میں نہیں آتی، لیکن میرا معاملہ کچھ ایسے ہے. میں پچھلے ہفتے خودکشی کرنے جا رہی تھی، اور خودکشی کرنے کے لیے ہمارے بچے ہمیں جو ہے وہ چھوڑ گئے، میرا شوہر انتقال کر گیا. میں نے کہا کہ اب تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور میں نے پنکھے کے ساتھ ایک رسی لٹکائی، اپنے گلے میں ڈالی، تو ایک بار نوک ہوا. میں نے کہا کہ سالہ سال سے میرے گھر کوئی نہیں آیا، تو آج کون آئے گا؟ دوسری بار ہوا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تیسری بار جو ہوا تو میں نے کہا کہ اب یہ کوئی ضرورت مند ہے، تو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت پوری کر کے پھر خودکشی کر لو گی. باہر آئی، اس نے مجھے یہ کتابچہ دیا. میں نے جب وہ کتابچہ پڑھا تو اس میں پہلی سطر اس کی یہ تھی کہ اس اللہ کی طرف سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں حیران ہوگی کہ کوئی اس کائنات میں ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جب میں نے اس کو پڑھا، پڑھتی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنا بنا لیا، اور اپنا تعارف، اپنا علم، اپنا عرفان. تو میں اس بچے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جس نے مجھے آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچا لیا، اور ایک لٹریچر کے ذریعے. اللہ اکبر. بالکل. واللہ ہے میں جب اپنے چھوٹے بانجے بانجیوں کو، بھتیجے اور بھتیجیوں کو دیکھتا ہوں، اپنے بوڑھے خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ کب یہ کیسے اسلام قبول کریں گے؟ یعنی ہم تو اپنے کاروبار، مکان، دکان، خاندان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک عبدالوارث تو اپنے سارے خاندان کے لیے ناکافی ہے. ہمیں معاشرے کو ایک ایگزامپل پیش کرنی ہے. اور انسانیت، یعنی آپ تصور کیجئے 4.5 ارب لوگ دے آر ویٹنگ فار مسلم، کہ کہاں سے یہ لوگ آئیں، اور اللہ کا عرفان، اللہ کا تعارف، آخرت کی کامیابی اور کامرانی، ذلت اور رسوائی جو کفر کی دلدل میں ہم مبتلا ہیں، کہاں سے کوئی آئے اور ہمیں یہاں سے نکالے. عبدالواز بھائی، لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ سنیں گے نہیں، ہمیں گالیاں دیں گے، ہمیں ماریں گے. 90% کیسز میں دے آر ویری ڈسپٹیو. وہ سنتے ہیں، وہ بلکہ آپ کو، یعنی کم از کم دے لسن ٹو یو، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارے شیطان نے ہمارے دلوں میں سے بات ڈالی ہوئی ہے کہ میں بات کروں گا تو پتہ نہیں وہ کیا کہے گا، مجھے بلیم کر کے. ہم ابھی قطر گئے ہوئے تھے، تو ورلڈ کپ ہے، پوری دنیا جی قطر آئی ہوئی تھی. نان مسلمز، میکسیکن فینز، ارجنٹینین فینز، کینیڈین، سب آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو ہم جس رات پہنچے نا، اس رات ریسٹ کر کے ہم نے اگلے دن جانا تھا. اٹ واز وہ کارنیش کے ساتھ کٹانا، ایک کٹانا جگہ ہے، کٹارا، بلکہ کٹارا بیچ ہے اس کی جگہ. وہاں پہ ہم، ایک پورا سرکل ہے ایسے لمبا سا، بازار ہے اور سامنے بیچ ہے. ہم نے پارکنگ کی گاڑی کی، اور وہ جو سرکل شروع ہو رہا تھا، وہ شروع ہوتے ہی نا ان کی قطر نے بڑا کمال کام کیا. اس دفعہ مسجد بنائی ہوئی تھی انہوں نے شروع ہوتے، اور وہ بڑی ٹریڈیشنل قسم کی مسجد تھی. اور اس میں قرہ حضرات بھی کمال کے انہوں نے ہائر کیے بالکل ہائر پوری کیے ہوئے دنیا تھے. سے. اچھا ہوا یہ کہ ہم اس مسجد میں گئے، تو ہم مسجد سامنے سے گزرے اور ہم مسجد دیکھ رہے تھے. تو وہ ریسنٹ مسجد، لیکن انہوں نے بڑا ٹریڈیشنل انداز میں بنایا ہوا تھا کہ پرانا آرکیٹیکچر ہے، تو لوگ آ کے دیکھیں، اٹریکٹ ہوں اور اس کو نا دیکھیں، وزٹ کریں. جیسے ہی ہم اس کے سامنے سے گزرنے لگے تو ہم حیران ہو گئے رش دیکھ کے. خواتین اور مرد، نان مسلمس، سارے نان مسلمس، وہ کھڑے ہوئے ہیں سٹالز کے باہر. اور جو نان مسلم لڑکیاں ہیں وہ حجاب اور عبائے پہن رہی ہیں، اور جو نان مسلم مرد ہیں جن کی شارٹس ہیں وہ ایک چادر سے باندھ رہے ہیں، ایسے رومال سے باندھ رہے ہیں تاکہ ان کے نا یہ گھٹنے کور ہو جائیں، جیسے ہماری لنگی ہوتی ہے اس طرح سے وہ باندھ رہے تھے. ٹھیک ہے. کچھ خواتین تو نقاب تک کر رہی تھیں جو جی نان بالکل، مسلم تھیں. الحمدللہ. کیوں؟ بیکاز اٹ واز اے پروٹوکال کہ آپ نے مسجد وزٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ پہن کے جانا ہوگا، بیکاز دس از آر ہولی پلیس. اندر ہم گئے، سبحان اللہ، اندر ہم گئے تو لوگ مسجد دیکھ رہے ہیں. ایک خاتون سامنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ ایک گروپ کے سامنے، کرسچنز کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کر رہی تھی. I still have that recording in my phone. اور وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہی ہیں، اور وہ لوگ بیٹھ کے نا سن رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کوئی بات کر رہا ہے، وہاں کوئی بات کر رہا ہے.
اور میں کہہ رہا ہوں یار یہ کیا ہو رہا ہے. وہ مینجمنٹ والے آ گئے, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس یعنی ہمارے ویڈیوز دیکھتے, تو انہوں نے کہا تو بھائی آپ لوگ کدھر. ہم نے کہا یار ہم تو آئے تھے, ہم نے کہا ایک مقصد تھا کہ نان مسلمس دعوت دینا, بٹ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ تو خود آ رہے ہیں, ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں اسٹریٹس پہ رکنا پڑے گا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں. اچھا انہوں نے پھر ہمیں انگیج کر لیا, انہوں نے کہا کہ جو گروپ آئے گا آپ نے سے بات کرنی. اور یقین جانے جو گروپ بھی آ رہا تھا نا جس سے ہم بات کر رہے تھے, وہ یقین جانے ایسے آنکھیں کھلی ہوئی تھیں ان کی, اور وہ حیران تھے, اور وہ نا ایسے تھا کہ جس سے ان کو نا لائف کی فلاسفی کسی نے بتا دی, اور ساری زندگی ان کی 40-50 سال انہوں نے ضائع کیے ہیں, اور یہ کیا بات سننے کو مل رہی ہے ان کی. اور کچھ لوگ نا, ایک خاتون تو مجھے ان کا ایکسپریشن آج تک یاد ہے, کپل تھا وہ ایک طرح سے, اور ایسے دیکھ رہی ہیں, اور وہ بس وہ گم تھی باتوں میں کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں ان سے. اور پھر وہاں پہ قاری صاحب آئے, انہوں نے سورۃ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی, وہ ان پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ ان کو سن رہے ہیں. اور ہم نے ملٹیپل گروپ سے بات کی, ملٹیپل گروپ سے, and they were so receptive, and they said کہ سبحان اللہ, this is so amazing, we love the way you talk to us and we love this message. So ہم نے پھر باہر الحمدللہ اسٹال پہلے سے لگے ہوئے تھے, تو میں نے کہا یار جتنی چیزیں ہیں نا ان کو دو. لٹریچر کم پڑ گیا, نان مسلم اتنے زیادہ لٹریچر کم پڑ گیا. انہوں نے کہا تو ہاں بھائی یار آپ جو آئرہ ہے ان سے رابطہ کریں کہ ہمیں نا فلاں لینگویج میں قرآن بھیجیں, کیونکہ فلاں آئی تھنک پورچوگیز لینگویج میں پورچوگیز بہت زیادہ آ رہے ہیں فینس, تو آپ کائنڈلی وہ بھجوائیں ہمیں. تو آئی کانٹیکٹڈ جو میرے ریسورسز تھے اور سارا, تو اور میں حیران تھا یعنی سبحان اللہ کہ ایون ایٹ اسٹیڈیم میں جب ہم میچ دیکھ رہے تھے, دو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نان مسلمس, ٹھیک ہے, میں ان کو دیکھ کے نا میں اپنے بھائیوں سے خرم علوی اور مسلم, میں نے کہا یار ان کی لائف میں ان کو کیا مقصد سمجھ آتا ہوگا, یہ ابھی تک کیوں زندہ ہے, یعنی واٹ از دا پرپز آف دیئر لائف. اور سب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بس دیر از نو پرپز ان دیئر لائف, بس پیسے کمانا اور اپنے انٹرٹینمنٹ پہ خرچ کرنا, اور پھر دوبارہ پیسے کمانا, اور پھر اپنی پینے پلانے وہ ایک سائیکل لائف ہے, ایک سائیکل گزر ہے. ادروائز بوڑھے دے فیل ورتھ لیس, ان کو کوئی عزت نہیں دیتا, اور وہاں پہ وہ اور بس وہ ایک یعنی اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی ان کو بتا دینا کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے کیا, دیر از آخر ایز ویل, اور دلائل کے ساتھ, تو میں بتا رہا ہوں کہ پیپل آر واللہ ویٹنگ اس میسج کو ریسیو کرنے کے لیے, اور پوری دنیا میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگ تو الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ماں کی کوکھ میں بحیثیت مسلمان آنکھ کھولی, اور آپ لوگوں کو لوریوں میں جو ہے وہ درود شریف اور معوذتین میسر آئے. میں اگر 14 سال پہلے اسلام قبول کر کے 2000 لوگوں کو اسلام کی طرف لا سکتا ہوں, تو آپ لوگ تو سید خاندان, میں تو ایک عیسائیوں کا بچہ تھا, آپ لوگ تو سید خاندانوں سے ہیں, ہاشمی سے ہیں, اور بڑے اچھے اعلیٰ آپ کے حسب نسل ہیں اور نسلیں ہیں. تو ایک بات میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم بھی بہت جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے, ایک بات کہ اسلام ول ون ود اس اور وداؤٹ اس, لیکن ہم کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے وداؤٹ اسلام. اب یہ ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ جیتنا ہے یا اسلام کے بغیر ذلیل و رسوا ہونا ہے. دیٹس ویری سمپل تھا. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا الحمدللہ آپ نے جو اسلام قبول کیا, اور اسلام میں آنے کے بعد جو آپ کو الحمدللہ ایک لائف کا پرپز اور ایک سکون اور خوشی اور جو محبت مسلمانوں سے ملی, الحمدللہ وہ اسلام کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. یعنی الحمدللہ جو مرضی ہم کر لیں, جتنا مرضی پیسہ کما لیتے اور ہیں, میرا خیال ہے ہمارا جو وے آف دعویٰ ہے شاید اس میں کمی کوتاہی ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف عیسائیوں کی بات نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا بھی یہی جو ہے وہ طریقہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بار میں نیا اسلام قبول کیا اور مسجد کی طرف جا رہا تھا, اور 2 بچے موبائل کے اوپر وہ سن رہے تھے گانے, تو میں ان کے پاس رکا اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی. کہ یار میں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا, اور اسلام میں نے پڑھا کہ میوزک حرام ہے, جو مزامیر ہیں گانا بجانا اور ڈول ڈمکا میوزیکل انسٹرومنٹس, تو یہ جائز نہیں ہے. تو بیٹا مجھے آپ رہنمائی کریں گے کہ میں نے کہیں غلط پڑھا ہے یا؟ تو انہوں نے کانوں سے اتاری اور کہا کہ بھجن ویری سوری, آپ نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے, ہم غلط کر رہے ہیں. تو مجھے حوصلہ ہوا کہ یار الحمدللہ اگر ہم اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اگر نہ صرف غیر مسلموں میں مسلمانوں میں بھی کام کریں گے تو لوگ بات کو لیتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں تنقید اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے ذرا بچنا چاہیے, اور احسن طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اور کم از کم میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی اور بہنیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے دور نہ ہو, بس اتنا کم از کم لازمی کیجیے گا کہ آپ کے
ایکٹ یا آپ کی پارٹیز یا آپ کے گناہوں کی وجہ سے اور ایسی حرکت کی وجہ سے جو کوئی کرسچن یا جو آپ کو دیکھ رہا ہے، چاہے آپ ویسٹ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، کوئی مسلمان بھی اسلام سے دور نہ ہو اور کوئی نان مسلم بھی اسلام سے دور نہ ہو، تو کم از کم ہم کسی کے گمراہی کا باعث نہ بنیں. میرے والد صاحب ہیں، جب رات کو اکثر دعا کر رہا ہوتا ہوں تو پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اپنے والد صاحب کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں کی دنیا سے، اور اس کے پیچھے جو کازز تھیں وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں، اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو، وہاں منتیں مرادیں نظر و نیاز و چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہو. ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں گانا بجانا، فلمیں، ڈرامے سب حرام اور ناجائز ہیں. یہ جو گانے بناتے ہیں، گانے گاتے ہیں، میوزک چلاتے ہیں، فلمیں ڈرامے بنانے والے، کام کرنے والے، یہ مسلمان نہیں ہیں. مجھے کہتے کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی، کیونکہ اسلام میں پردے کا حکم ہے. یہ جو معاشرے میں مرد اور عورت کا اختلاط بھیڑ بکریوں کی طرح وہ جو ہے وہ ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہیں، عورتیں چست اور مختصر لباس پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے. تو مجھے اکثر یہ کہتے رہے کہ جاؤ پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو، ہم عیسائیوں کو بعد میں مسلمان کر لینا. اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. اور واقعی میں کاش ہم مسلمان بن جائیں، اور جس دن ہم مسلمان بن گئے نا، اس دن پوری دنیا بدل جائے گی. بس ہمارے چینج ہونے کی دیر ہے، ہمارے اسلام کو پریکٹس کرنے کی دیر ہے. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. مطلب میں اگر آپ کی طرف دیکھوں، مطلب ان کا اور ہمارا جرنی، ایک ایسا بندہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کا جرنی، ایسے شخص کا جرنی بہت پیچھے سے سٹارٹ ہوتا ہے، مسلمان کا جرنی بہت آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی born Muslims are way behind than those who convert to Islam and excel in learning the deen and application as well. One such example, mashallah. دوسرا علی بھائی، ہم نہ اس لیے بھی نہ، یعنی ہم جب بھی دعوت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بنیں، نئی لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ اچھے مسلمان بنیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، ادروائز گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اگر ہم غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے لیے یا ان کے لیے مثال بننے کے لیے نہیں اچھے مسلمان بنے، لیکن خود بھی تو آخرت کی دوزخ کی آگ سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا. اقبال اس کو کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہمیں اپنے آپ کو تو اب دوزخ کی بھڑکتی ہوئی ابدی آگ سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر ہم اچھے مسلمان بنے تو ہم ایک ایسے آٹو موڈ کے اوپر آ جائیں گے کہ لوگوں کے لیے خود بخود ہم اگزامپل بن جائیں گے. تو ہم اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اچھے مسلمان بن جائیں. اور ایون جو اسلام پھیلا ہے نیپال اور ان سائٹس پہ، اسلام یعنی دعوت یا جہاد کے تھرو یہاں نہیں پھیلا. مسلم ٹریڈرز آتے تھے، انہوں نے اپنی تجارت کی، اور وہ کہتے تھے کہ تمہارا یہ مال ہے، اگر تم فار ایگزامپل 100 دینار کا ہم سے لے رہے ہو تو سونا دو، 95 دے دو، بیکاز اس میں فلاں عیب ہے. ایگزیکٹلی. تم 95 نہ دو، 90 دے دو، تو اس میں فلاں جو ہے نا اس میں فالٹ ہے. اور لوگوں نے کہا تم لوگ کون ہو یار، کہاں سے مالوں میں کہاں سے آئے ہو جو اپنے مال میں خود عیب بتاتے ہو. یہاں تو لوگ غلط مال مہنگا کر کے بیچ. اور پھر دینے کے حوالے سے کیا بتایا کہ جب دو تو جھکتا ہوا تو لو. جب جھکتا ہوا بھی انہوں نے دیکھا تو وہ حیران تھے. اور ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیے صحابہ کا، وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ. کیا کانفیڈنس تھا کہ وہ کہتے تھے ہم جیسے بن جاؤ، کیونکہ ہم اچھے مسلمان ہیں، رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ان کے جو ہے وہ متبع ہیں. تو وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ، کامیابی اور کامرانی تمہارا جو ہے وہ مقدر بن جائے گی. تو واقعی الحمدللہ یہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہوگا تب ہی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی طلب کا اظہار کریں گے. اللہ بے طلبوں کو نہیں عطا فرماتے. بالکل اچھی بات ہے. جب تک ہم اپنی طلب کا اظہار نہیں کریں گے. دوسرا آپ دیکھیے کہ ان کے پیش نظر، صحابہ کرام کے پیش نظر ایک احساس تھا، اور وہ احساس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پہنچا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا ہوا، آپ نے پہنچانے کے لیے کہا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دی؟ حل بلغت؟ تمام صحابہ نے کہا کہ قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے رسول. کہا کہ اللہم اشہد،
اے اللہ جی آپ گواہ رہیے گا، ان تک میں نے پہنچا دیا۔ اب ایک ذمہ داری دی تھی کہ جس کے پیش نظر انہوں نے زندگی بسر کی، اور وہ ایک پرفیکٹ مسلم اور پرفیکٹ دائی کے طور پہ وہ کردار ادا کرتے رہے، اور وہ تھی کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، اب تمہارے ذمے ہے کہ جو تم تک پہنچا ہے اب اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی صحابہ کی قبریں ہمیں ہند میں ملتی ہیں، کسی کی سندھ میں ملتی ہیں، کسی کی افریقہ میں ملتی ہے، کسی کی شام میں، ایران میں، چین میں، سین میں، یعنی ان تمام اطراف جو ہے وہ لوگ پھیل گئے، اور اس جذبے کے تحت کہ رسول اللہ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے نا کہ پہنچاؤ ان لوگوں کی طرف جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے ساری زندگی اس دعوت و تبلیغ کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا۔ آج ہمیں بھی قرآن و سنت کی جو ہے وہ روشنی میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن کنتم خیر امت اخرجت للناس، یو آر سلیکٹڈ پیپلس، یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ یہی تو اسلام کا پیغام ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری اللہ ہے۔ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ کوئی سچی بات ہے اتنی قربانیاں نہیں ہیں جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ضرور، لیکن اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور اگر اس نے مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو امت کے بہترین لوگ دست شفقت کے لیے مجھے عطا فرما دیے۔ اگر اس نے مجھے ماں باپ، بہن بھائی، بھائی اور بہنیں اگر مجھ سے لے لیں تو امت کی بہترین نیک صالح جو ہے وہ بہنیں، بیٹیاں اور بھائی مجھے عطا فرما دیے۔ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ علی اور طٰہٰ جیسے جو لوگ ہیں یہ میرے بھائی ہیں، تو الحمدللہ۔ اور پھر اس پہ بھی ایک کمال یہ ہوا کہ اللہ نے اگر مجھ سے میرے بہن بھائی لے کے اچھے بہن بھائی عطا فرما دیے، اس کے بعد اس نے مجھے میرے بہن بھائی بھی لوٹا دیے۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب انسان کوئی قربانی دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دیتے ہیں، اور شاید وہ بھی واپس عطا کرتے ہیں، اور بہتر سے بھی بہترین عطا فرماتے ہیں الحمدللہ۔ یہ آج کے لیسن ہے جو آپ نے آخر میں بات کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کا اعلیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ بہت ہی فیکم۔ اللہ اچھا سبحانہ لگا آپ سے تعالیٰ مل آپ کے کو دوبارہ۔ جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے کام میں اور جو آپ کی ایفرٹس ہیں اس میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ آپ لوگوں سے راضی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔